قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سامعین و ناظرین، بہت تعجب خیز بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ وہ ملک پاکستان کے جو بنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں پاکستان کا نظام مصطفیٰ کے قانون نافذ ہوں گے۔ ملک پاکستان کو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلایا جائے گا۔ اسی پاکستان کے اندر میرے نبی نے جن کو فرمایا تھا صحابی کالنجوم بأیہم، میرے نبی تو ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے، کبھی صحابہ کی شانوں والا مہینہ آتا ہے، اگر کوئی صحابہ کی شان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے تو لوگ کمنٹ میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا چہرہ واللیل والی زلفوں کو دیکھا، تو ان صحابہ کرام کو ہم اپنی زبانوں سے، یار وہ زبانیں رہیں بھی نہ کہ جس زبان سے صحابہ کرام کے لیے کوئی غلط الفاظ نکلے۔ میرے نبی کے صحابہ ستاروں کے مانند جنہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ہر ایک کی اقتداء کو ہدایت میرے مصطفیٰ نے فرمایا، تو کس کی مجال، آخر کیا وجہ ہے؟ لیا کے اندر ایک بدبخت عورت اور ایم پی اے ایم این اے سے اس کا تعلق، اس نے جو الفاظ بکے ہیں میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ اسکرین پر ذرا سماعت فرمائیں۔ عمر ابو بکر عثمان تے لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، سارا روٹی اندر نہیں میں دی جے تک انہیں تریے پلیتے کو ہم بندے نہ کڈو جنہیں نے بی بی دا گھر جلائے، انہوں دا بچہ۔ اب دیکھیں یہ عورت کتنے اپنے منہ سے کیا بکواسات کر رہی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا بکواسات کر رہی ہے۔ کیا ملک پاکستان میں جتنے حضرات رہتے ہیں، چاہے جو اہل تشیع ہے، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، کیا صحابہ کرام کو یاد رکھو، حدیث مبارکہ کے یہ واقعہ بالکل حقیقت والا واقعہ ہے کہ تب تک جنت میں کوئی نہیں جائے گا چاہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا محبت و مودت کرتا ہو، تب تک نہیں جائے گا جب تک سیدنا ابو بکر صدیق کی اجازت نہیں ملے گی۔ کسی کو پتہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں، سب کا بدلہ مجھے محمد نے اتار دیا، ابو بکر کے اتنے احسانات مجھے محمد پر ہیں کہ اس کا بدلہ، اس کے احسان کا اجر اللہ رب العزت سے عطا فرمائے گا۔ تو کیا بکواسات کی جاتی ان صحابہ کے بارے میں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ آخر کیوں ہر گھر سے ہر بندہ اٹھ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو بھونکنے والے اٹھا کر جتنے بڑے کوئی پیر ہو، پیڑ ہوں، بڑے بڑے نورانیت رکھنے والے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط غلط عقائد رکھنے والے، کتنے دین اسلام کے بڑے بڑے مفتی بن جائیں، کوئی بھی ہوں، کسی مدرسے کسی جگہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، جب تک صحابہ کرام کے بارے میں ان کا صحیح عقیدہ نہیں اٹھا کر گریبان سے پکڑ کر روڑی پر پھینک دیا جائے، ان کا گھٹیا مرتبہ، ان کا گھٹیا مقام ہے۔ میں کم بتا رہا ہوں، آخر کیوں یہ ہے؟ ہمارے ہی میں، اپنوں میں ہی، پاکستان میں ہی ایسے ایسے عالم اسٹیجوں پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے والے خود صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، اپنے عقائد رکھتے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ایسے روافض حضرات، خارجی حضرات موقع دے رہے ہیں جن کے عقائد ہی صحیح نہیں، اور امت مسلمہ افسوس ہے بہت سارا پتہ نہیں کن کن حضرات کو سنتے ہیں۔ صحابہ صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی بڑے سے بڑا قطب ولی نہیں ہو سکتا، یہ ہے ان کی شان۔ تو پھر انہی کے شان میں جو ہے نا غلط الفاظ بکے جاتے ہیں، کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی قانون پر عمل درآمد نہیں ہے، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں یہ آپ نے الفاظ کیوں بکے۔ یہ اپنے ہی میں انتشار پھیلتا پھیلتا آج بات یہاں تک پہنچائی کہ یہ ایک بدبخت عورت نے جو ہے نا ایک
اپنا کلپ وائرل کر کے یہ اپنی منافقت کا اظہار کیا، غلاظت کا اظہار کیا، اور کیا الفاظ بکے، آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ بندہ زندہ نہ رہے جب تک صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ آ جائے، بندہ مر جائے اس سے اچھا ہے۔ وہ صحابہ کہ جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتے تھے، جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی، حضور اپنی آنکھوں سے جنہیں تکتے ہوں، اور جن آنکھوں کو، جس نبیوں کے تاجدار کو جو آنکھیں دیکھتی ہوں، ان آنکھوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ لہٰذا من سب اصحابی فضربوہ، جو میرے صحابہ کے بارے میں کچھ گئے اسے مار دو۔ ملک پاکستان کے قوانین کہاں گئے؟ وہ عدالت کی چیمپئن تنظیمیں کہاں گئیں؟ یاد آتا ہے تو اپنی جب سیٹیں جائیں تب قانون یاد آتے ہیں، نہ یاد آئیں جائیں تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بولے تب یاد نہ آئیں۔ او اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانے والوں، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والوں، کچھ کام نہیں آنا جب تک حضور علیہ السلام کی ناموس، حضور کے صحابہ اہل بیت کی ناموس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان پر پہرے دار، ان کی غلام بن کر عمل نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں، جتنے حضرات بھونکنے والے ہیں، یہ اپنا حشر دیکھ لینا، دنیا میں بھی حشر دیکھ لینا، پھر کہتے ہیں جی یہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں کیوں کیا؟ تمہارا کوئی مر گیا تھا، تم نے قانون کیوں ہاتھ میں نہیں لیا؟ پھر گھر گھر سے غازی ممتاز جیسا نکلتا ہے، غازی المدین جیسا نکلتا ہے۔ صحابہ کے عاشق، مصطفیٰ کے عاشق، اہل بیت کے عاشق ہیں۔ یاد رکھیں، اگر پاکستان کا قانون حرکت میں نہ آیا، اسے جلد از جلد جو سزا ہے، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ اگر کوئی اس بولنے کے بارے میں سوچے بھی صحیح، نہ پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ میں یہ کون سا قدم اٹھا رہا ہوں۔ کوئی نہیں ہے نا پوچھنے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں ملک پاکستان کو جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اسی طرح ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سیرت پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔